جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر دل عزیز شخصیت، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ وہ رکھتے ہیں، اور خدمت خلق بھی ان لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ باضابطہ طور پہ حقدار ہیں۔ تو جس شخصیت سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے، سیم رشید صاحب، ایگریکلچر ایسوسی ایشن کے وہ چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں۔ تو ناظرین، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ ان کی ایگریکلچر ایسوسی ایشن کے مقاصد کیا ہیں اور عوام کے لیے اور پڑھی لکھی سوسائٹی کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت آپ کا نام سنا، آپ کی ایسوسی ایشن کا نام سنا، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ایگریکلچر ایسوسی ایشن پبلک کے لیے، عوام کے لیے اور متاثرہ لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ہاشمی صاحب، ایسے ہے کہ ایگریرین ایسوسیشن پاکستان جو ان سے یہ نمائندہ جماعت ہے، تنظیم ہے پاکستان میں موجود جتنے بھی آپ کے زرعی گریجویٹس ہیں، جو زرعی سائنسدان ان کی پاکستان میں اس وقت مختلف جو ان سے یونیورسٹیز ہیں، ان سے فارغ التحصیل 2 لاکھ سے زائد زرعی یونیورسٹی کے گریجویٹس موجود ہیں، اور ان میں سے ہزاروں لوگ ان ایگریکلچر گریجویٹس میں سے سرکاری نوکری کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت آپ دیکھا جائے انجینئرس کی اپنی کونسل موجود ہے، انجینئرنگ کونسل آف پاکستان، اس طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، پاکستان ویٹرنری کونسل ہے، فارماسیوٹیکل کی اپنی کونسل موجود تھی۔ یہ واحد پاکستان کی پروفیشنل ڈگری تھی ایگریکلچر گریجویٹس کی، جس کی کوئی باضابطہ کونسل موجود نہیں تھی۔ تو میں نے 2018 میں اس کی بنیاد رکھی اور اس بات پہ فوکس کیا کہ ہم جتنے بھی زرعی گریجویٹس کے مسائل ہیں، خواہ وہ پبلک سیکٹر میں ہوں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا وہ کمیونٹی لیول پہ ہوں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں سے ہم ان کے لیے ایک مؤثر آواز بن کر ابھریں۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو ایسوسیشن کے جو باضابطہ ممبرز ہیں ان کی تعداد تقریباً 18,000 سے زائد ہے، اور اس کے علاوہ 60,000 سے زائد لوگ ہمارے ڈفرینٹ سب فورم پہ ہمارے ممبر ہیں۔ اور ہم اس وقت ایگریکلچر گریجویٹس کے لیے پاکستان کے جو زرعی شعبہ جات ہیں ان کے اندر جو لوگ منسلک ملازمین ہیں ان کے لیے، مالکان کے لیے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے سب سیکٹرز ہیں ان کے لیے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی اس سلسلے میں ہم حکومت سے بات چیت کرتے ہیں، کبھی اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر کو نشانۂ تنقید کرتے ہیں، کبھی اس سلسلے میں ہم کنزیومر سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ جب سے آپ نے ایسوسی ایشن کا آغاز کیا تو آج تک آپ نے جو اس منشور کے تحت کچھ کام کیے؟ جی، اس منشور کے تحت ہمارا پاکستان میں بہت سا کام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں بہت زیادہ فوکس کیا، کیونکہ پنجاب سے ہمارا اوریجن تھا، اور اب ہم آہستہ آہستہ دیگر صوبہ جات میں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے مینڈیٹری کروایا کہ آپ کی جتنے بھی زرعی مداخل کی کمپنی جیسے پیسٹیسائڈ کمپنیز ہیں ان کے اندر آپ جعلی ڈاکومنٹس پہ ایگریکلچر گریجویٹس کی اس پہ شرط ہوتی ہے کہ 5 زرعی گریجویٹ ہوں گے تو آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو سکتی ہے یا وہ کام کر سکتی ہے۔ تو اس پہ کیا ہو کیا رہا تھا، محکمے کی ملی بھگت سے جو سیٹ حضرات تھے وہ زرعی گریجویٹس کے صرف ڈاکومنٹس لگا دیتے تھے، ان کو ملازم نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کو ہم نے مینڈیٹری بنایا، انشور کیا کہ 5 زرعی گریجویٹس آپ کے ہر کمپنی میں موجود ہوں۔ اس سے ہزاروں زرعی گریجویٹس کو روزگار ملا، ان کا روزگار محفوظ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے جو مارکیٹ کا ان کے اوپر ایک سسٹم تھا کہ ان کو تنخواہیں کم ملتی تھیں، کم از کم اجرت سے کم ملتی تھی، اس سلسلے میں بہت جدوجہد کی۔ ان کے لیگل رائٹس کے لیے ہائی کورٹ سے اور مختلف عدالتی فورم سے رجوع کیا۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت کے لیے بہت سارا کام کیا۔ جی سر، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے منشور کے اندر کچھ ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ کے ممبران ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے کچھ شیڈول میں رکھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہم نے ایگریرین ایسوسی ایشن پاکستان کے جتنے بھی ممبرس تھے ان کو باقاعدہ کارڈز ایشو کیے۔ کارڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں جی، یہ کارڈ جو باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ممبرشپ کارڈ ہے۔ اس میں مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے، اس میں اس کا ایڈریس، اس کا ID کارڈ نمبر، اس کی بلڈ گروپ، اس کا فون نمبر، جو کہ آپ کو پاکستان کے نیشنل ID کارڈ میں نہیں ملتے لیکن اس کارڈ میں ان کو ملتے ہیں۔ یہ QR کوڈ سے ہے، اس سے آپ اسکین کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ڈیٹا آ جاتا ہے۔ اس کارڈ کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ بہت سے اداروں سے، تعلیمی اداروں سے، ہاسپٹل سے، لیب سے اور ٹرانسپورٹ کمپنی سے، ان سے ہم جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، میوچل ایگریمنٹ، کہ وہ ہمارے ممبرز یا ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو اپنی سروسز میں، خدمات پہ وہ ڈسکاؤنٹ دیں، جو کہ 15% سے 25% تک ہوگا۔ یہ ایک کوشش ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے جو اراکین ہیں ان کی مالی جو بوجھ ہے اس میں کچھ ان کی کمی لا سکیں۔ جی سر، آپ نے ایک اور بھی ایجنڈے کے مطابق آپ ہمیں بتائیں کہ
ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے اپنے جو ممبران ہیں ان کے لیے صرف وقف کیا ہے آپ کا جو بجٹ ہے، یا کہ اوور آل کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ اس میں جی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، کیونکہ ہمارا اس وقت جو مین فوکس ہے وہ ہے ان کے لیے یکساں مواقع ملازمت کے ڈھونڈنا، زیادہ سے زیادہ ملازمت کے مواقع کریٹ کرنا۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی کسان ہیں جو کہ 50 ایکڑ یا 100 ایکڑ سے زائد رقبے کے مالک ہیں یا بڑے فارمز کے مالک ہیں، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ زرعی گریجویٹس کو اپنے فارم پہ بطور فارم مینیجرز انگیج کریں، ان کو ہائر کریں، اور اس سے آپ کو کیا خاطر خواہ نتائج میسر آئیں گے۔ گورنمنٹ کو بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو گرین انیشیٹو پروگرام ہے پاکستان آرمی کا، جو آرمی چیف نے لانچ کیا ہے، اس پروگرام کے اندر جو زرعی رقبہ جات ہیں ان کے اوپر زرعی گریجویٹس کو بطور فارم مینیجرز ہائر کیا جائے، تاکہ ایک تو وہ فارم جو ان سے ماڈل فارم بن سکیں، دوسرا زرعی گریجویٹس وہاں ٹریننگ لے سکیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان بھر کے کسانوں کو ٹرینڈ کر سکیں۔ تو ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ سے شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ تمام ایسی جو پوزیشنز ہیں جہاں پر آپ کو تکنیکی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر صرف زرعی گریجویٹس کو انگیج کریں، ان کو نوکریاں دیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جتنا بھی کھاد، بیج اور سیڈ کا اور پیسٹی سائڈ کا کاروبار ہے، اس میں زرعی گریجویٹس کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ جو لائسنسز ہیں ان کے نام بنے۔ گورنمنٹ سے اس سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے، ہم کیمپین لانچ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں جس طرح فارماسیوٹیکل میں ہے کہ فارمیسی کا لائسنس صرف آپ کو بی فارمیسی کو ملتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا جو سا پیسٹی سائڈ کا یا سیڈ کا یا کھاد کا جو لائسنس ایشو ہو وہ صرف زرعی گریجویٹ کو ہی ایشو ہو۔ سر اس میں ایک اور بہت ایشو ہمارے پاکستان میں آ رہا ہے کہ کچھ 2 نمبر کمپنیاں بنا کے لوگ دیہاتی علاقوں میں بیٹھے ہیں، تو وہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ان کے متعلق کوئی سدباب آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے؟ جی بالکل، اس کی ہم لگاتار نشاندہی کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے مئی جون میں پنجاب حکومت سے بہت سخت کمپین چلوائی تھی زرعی جو پیسٹی سائڈ ہیں، زرعی ادویات کے خلاف۔ پاکستان میں قانونی استحکام بہت زیادہ ہے، عدالتی نظام اتنا زیادہ میچیور نہیں ہے کہ وہ سزا دے سکے ان کو۔ اس وقت کوئی ہزاروں کے حساب سے 5000 کے لگ بھگ FIRs پنجاب کے مختلف تھانوں میں موجود ہیں، پاکستان کے مختلف تھانوں میں، جو کہ غیر معیاری اور جعلی زرعی ادویات کے خلاف کاٹی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک بھی مالک کو سزا نہیں ہوئی۔ اور ایسی کمپنیوں کے مالکان بھی موجود ہیں جن کے اوپر 100 سے زائد FIRs ہیں، لیکن وہ دھڑا دھڑ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ کہیں پہ ان کو محکمہ زراعت کی پشتنائی حاصل ہے، کہیں پہ وہ سول بیوروکریسی کو استعمال کر لیتے ہیں، اور کہیں پہ وہ عدلیہ کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ ان 2 نمبر کمپنیوں کو روک تھام کرنے کے لیے کوئی ایسا آپ کی تجویز ہو جو ہم گورنمنٹ کو دیں، وہ تجویز جس کے حوالے سے ان کے اوپر قابو پایا جائے؟ دیکھیے اس میں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں، قوانین پہ عمل درآمد جو ہے اس کو 100% یقینی بنایا جائے۔ MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی بنیاد ڈالی جائے، تمام لوگ، تمام پروسیس جو کمپلیٹ پروسیس ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، وہ سارے کا سارا وہ کنٹرول ہو، الیکٹرانک کنٹرول ہو، اس میں پتہ چل جائے کہ کس سٹیپ پہ کیا ہو رہا ہے، اور جتنے بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو ریموٹ ایکسیس کر سکیں۔ آپ کا ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے کسی اپنے آفس کے اندر، تو وہاں سے بیٹھا وہ تمام اپنے سبارڈینیٹس کو مانیٹر کر سکے کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کرتے جا رہے ہیں، ان کی کیا پروگرس ہے، اور وہ اسی طرح فصلوں کو مجھے ہم ریموٹ دیکھ سکیں۔ بیسیکلی یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال سے ہم بہتر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم لا سکتے ہیں، اور وہی بہترین جو مینجمنٹ ہے وہی پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو، دونوں میں ہی جو آپ کے ملازمین ہیں ان کی کارکردگی کو پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ہم بہتر کارکردگی کر سکیں گے۔ اچھا سر، آپ نے ایک ذکر کیا کہ ہم ذمہ دار طبقے کو اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ وہاں رکھیں بطور مینیجر جو ان کے فارم کی دیکھ بھال کر سکیں، تو اس حوالے سے کچھ آپ نے ذمہ دار طبقے کے لیے کوئی اور سہولتیں بھی فراہم کی ہیں؟ دیکھیے ہم اس وقت ان کے لیے مختلف اپلیکیشنز پہ کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے لگاتار ان کو ہم دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کون کون سے طریقہ کار اور مراحل کو اختیار کر کے وہ بہترین پیداوار لے سکتے ہیں، اپنی جو ان سی فصلیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کا، تو ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اپنی فصلوں کو ماحولیات کی تبدیلی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ جی یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ آپ نے ایک جہالت سے نکال کر کسان کو پڑھا لکھا کسان بنانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ جی ناظرین، سیم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
Shangri-La Foods, truthfully yours since 1988. जी सैम साहब, अभी ये भी सुनने में आया है कि आर्मी ने भी बेहतरी के लिए ज़िम्मेदारों के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं। उस हवाले से आपके इल्म में कोई बात हो तो? पाकिस्तान आर्मी ने जी पाकिस्तान में जो बंजर ज़मीनें मौजूद हैं उनको आबादकारी के लिए ग्रीन इनिशिएटिव ज़री इनकलाब के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, ग्रीन इनकलाब के नाम से, जिसके तहत जो आपकी बंजर ज़मीनें जो पूरे 4 सूबाजात में मौजूद हैं उनको कारपोरेट सेक्टर को उसमें हायर किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी कि वो उस पर सरमायाकारी करके उन ज़मीनों का आबाद करें और उनको वो बहुत ही मुनासिब जो उनकी कीमत में वो लीज़ के ऊपर उनको लीज़ अमाउंट पे उनको लीज़ की जाएगी 20 से 30 साल के अरसे के लिए। और इस दौरान वो जो पैदावार आएगी उसमें से ना सिर्फ पाकिस्तान की जो सी इकॉनमी को बेहतर होगा बल्कि हमारी जो से लाखों लोगों को रोज़गार भी मैसर आएगा। डेफिनेटली अगर आप 44 लाख एकड़ रकबा आबाद करते हैं तो 44 लाख रकबे एकड़ रकबे से आप कुछ नहीं 15 से 20 लाख ख़ानदानों को रोज़गार दे सकेंगे, जो कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी की कफ़ालत कर सकेगा। इससे बेरोज़गारी में एक बहुत बड़ी कमी आएगी। और दूसरी बात ये कि हमारी जो उनसी कुल कौमी पैदावार जिसे GDP कहते हैं उसमें खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हमारी एक्सपोर्ट जो उनसी है जो ज़रिए अजनास की एक्सपोर्ट होती है उसमें इजाफा होगा। हमारी जो ज़रिए अजनास की इम्पोर्ट होती है उसमें कमी आएगी। और अगर देखें पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और हम तवक्को करते हैं कि जो हमारी ज़री इकॉनमी है उसके अंदर 20 से 25% इसका रूटीन की तरक्की है, उसके अलावा इसमें इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा सर कोई जैसे कि आपने ये एक एसोसिएशन बना के आवाम की फलाह बहबूद के लिए पढ़े लिखे ख़ानदान को प्रमोट करने के लिए आपने ये काम का आगाज़ किया है, इसके अलावा कुछ और अदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं या आप सिर्फ एक ही हैं? देखें, इसमें बहुत से अदारे काम कर रहे होते हैं, हर अदारा अपना कर रहा है। देखिए, हम बुनियादी तौर पर जो ज़री ग्रेजुएट से मुतल्लिक हैं, बाकी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तो बहुत से अदारे काम कर रहे हैं जो कि जनरल हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ज़राअत या ज़राअत से मुतल्लिक जो अफराद हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। और इसमें मैं बात करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़राअत को दरपेश मसाइल हैं जिनकी तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर, उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है आपकी महंगी खादों का और खादों की अदम दस्तियाबी। इस पर पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है, चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर जो ज़री खादें हैं उनकी कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मसलन आप देखा जाए DAP की कीमत में पिछले 1.5 माह में तकरीबन 3000 रुपये फ़ी बैग का इजाफा हो चुका है और दस्तियाबी नहीं है। इसी तरह आप यूरिया को देखें, यूरिया अपनी कंट्रोल रेट से कम 700 से 800 रुपये फ़ी बैग ज़्यादा महंगा बिक रहा है। तो कहीं पे भी इस मसले में हुकूमत की रट नज़र नहीं आती कि हाँ भी आप देखते हैं आपको कई खौफ नज़र नहीं आता कि डीलर्स रात को कोई खौफ हो या कंपनीज़ को कोई खौफ हो कि वो इस बात पे तवज्जो दें कि अगर हमने ये कंट्रोल रेट से ज़्यादा बेचते हैं तो हमें कोई पकड़ नहीं आएगा। इक्का दुक्का कार्रवाई होती है कागजात का पेट भरने के लिए या सिर्फ अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। बाकी महकमे जो है सारे का सारा पुष्ट बनाई कर रहा है, इस जालसाजी की ब्लैक मार्केटिंग की इनमें शामिल है। और इसका जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ एक ही शोबे को हो रहा है, वो है आपके किसान जो कि आगे पिसा हुआ है बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से, इनपुट्स खादों की महंगाई की वजह से, ज़रिए अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से और कम पैदावार की वजह से, और उसके बाद जो उसकी पैदावार आती है उसकी कम उसको जो कीमत है उसकी वजह से, तो वो उसके लिए ऐसे मसाइल खातिर ख्वाह इजाफा करते जा रहे हैं। और अगर हुकूमत ने सीधे बाप ना किया तो छोटा फार्मर जो होता 2, 3, 4, 5 एकड़ का वो तो इस प्रोफेशन से बाहर चल जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसका अख्तियार नहीं होगा कि वो इस प्रोफेशन को जारी रख सके। वो अपनी ज़मीनें बेचेगा और उसके बाद वो किन को बेचेगा, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को बेच देगा, उसके बाद वो करीबी शहर में मुंतकिल हो जाएगा। और हमारे लिए एक आबादी के ऊपर एक कमाता ख़ानदान एक आबादी के ऊपर एक अन कमाने वाले ख़ानदान में तब्दील हो चुका है, माशरे के ऊपर बोझ बन जाएगा। जी सर, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। हम ये चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को एक आप जिसे हम पब्लिक मैसेज कहेंगे, कोई ऐसा पब्लिक मैसेज दें जिसके हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। जो आप पढ़ा लिखा किसान बनाना चाहते हैं, इस हवाले से किसानों को क्या करना चाहिए, कैसे आपके साथ रब्ता करें, ये ज़रा प्लीज़ आप एक पैगाम दीजिए। किसानों के लिए जी हम बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए हमने, उनको हम सोशल मीडिया या रिमोट एक्सेस के ज़रिए उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा जिसमें हम किसानों को तरबियत देते हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे। मेरा इसमें जो है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है उससे पाकिस्तान को ज़राअत ही बाहर निकाल सकती है। और ज़राअत में भी आपको जदीद ज़राअत की बात करूँगा
تو ہمیں ہماری جو موجودہ زراعت ہے اس میں ہم دنیا میں اوسط پیداوار کے حساب سے بہت سے ایسے ممالک ہیں کم تر جو پیداوار کے ممالک ہیں ان میں ہم شمار ہوتے ہیں، اور ہماری زراعت میں انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے جسے آپ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ یہ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن جو ان سے حکومتی سطح پر ہی ہو سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے مل کر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان پہ کو بنائے اور اس پہ عمل درآمد شروع کرے، تاکہ آنے والے اگلے 20 سالوں میں ہم اپنی جو موجودہ زراعت ہے اس کو کلی طور پر تبدیل کر کے جدید زراعت میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس سے ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ کم از کم اس میں زراعت کی جی ڈی پی ہوگی، اس میں $100 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ نہ صرف ہمارے بجٹ ریونیو دے دے گی ہمیں سرپلس ریونیو، بلکہ ہم بہت سے ہمارے جو دیگر سماجی جو سے مسائل ہیں، صحت، تعلیم ہے یا امن و امان ہے، اس کے اوپر ہم پیسہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ جی بہت شکریہ سیام رشید صاحب، تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کے سامنے سیام رشید صاحب نے بہت اچھی گفتگو کرتے ہوئے آپ کو اویئرنیس دی، زمیندار بھائیوں کو اویئرنیس دی کہ کس طریقے سے وہ پڑھا لکھا کسان بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کو بیسک سپورٹ کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارا کسان ہے۔ تو کسان اگر خوشحال ہوگا تو ہمارا پورا پاکستان خوشحال ہوگا۔ جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا ہمارا پاکستان کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس جو ان کا ایجنڈا ہے، اس منشور کے تحت آپ لوگ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، آپ ان سے جو بھی مفادات حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک سنہری موقع ہے۔ یہ جو نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں، سیام رشید صاحب سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا، وہ آپ کو مکمل اویئرنیس دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔